بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58. دنیا میں انسان کو کس چیز سے خوش ہونا چاہیے اور خوشی کہاں ملے گی؟ آج کے موجودہ زمانے کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے، کرائسس ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے جیسے لائف اسٹائل ہمارا ہائی سے ہائی ہوتا جا رہا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن بھی اسی طرح سے اوپر ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ پہلے جو زندگی میں سکون تھا غربت کے ساتھ ساتھ، کیا آج اتنی زیادہ سہولیات اور فیسلٹیز اور ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ سکون باقی ہے کیا؟ ختم ہو رہا ہے. تو خوشی اور سکون کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا اس کو کہ تم کہہ دو، اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. یہ بھی بات یاد رکھیے، چونکہ انسان کیا کرتا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہتا ہے چیزوں کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، ٹائم بھی برباد ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آپ کو سونا خریدنا ہے، لیکن آپ سبزی منڈی میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا سبزی منڈی میں سونا ملے گا؟ کہاں ملے گا سونا؟ سونے کی دکان میں ملے گا وہ. تو اصل میں تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ سکون اور خوشی دنیا میں ہے ہی نہیں، جنت میں ہے. اصل خوشی اور ہیپینس جو ہے وہ جنت میں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی وہ جنت میں قدم رکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے سارا ٹینشن ہم سے دور کر دیا. لیکن دنیا میں اگر خوشی چاہیے تو کہاں ملے گی؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہلے وہ جان لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ کما لیں گے تو خوشی مل جائے گی، اچھا گھر بنا لیں گے تو خوشی مل جائے گی، اچھا کاروبار ہو جائے گا تو خوشی مل جائے گی، بیوی بچے ہو جائیں گے تو خوشی مل جائے. ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کیا ان چیزوں کے حاصل ہونے کے بعد خوشی مل گئی؟ نہیں ملی ہے، نہیں مل سکتی. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو سوسائڈ ریٹ ہے، جو ڈپریشن کا جو ریشیو ہے، وہ اپر کلاس میں زیادہ ہے. زیادہ وہ لوگ مرتے ہیں جو پوش ایریاز میں رہتے ہیں. سلمز میں رہنے والے سوسائڈ نہیں کرتے، بہت ریئر کیس میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوشی کہاں ملے گی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ. بول دو، سنا دو، بتا دو کہ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے یہ قرآن آیا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس سے خوش ہو، اس میں خوشی ملے گی تم کو. قرآن کے علاوہ کہیں خوشی نہیں ملے گی. اور کہا، کیوں کہا؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تم دنیا میں جو کچھ بھی جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے، سب سے بہتر. کیوں؟ دنیا کی ساری چیزیں ایک ٹائم پہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گی، لیکن قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے ہر قدم پہ. کب؟
جب آپ اس کو پڑھ کے سمجھیں گے تب، جب اس پر عمل کریں گے تب، جب اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تب. خالی پڑھ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کا کیا، آپ جب اس کی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ اس کی بات مان رہے ہیں آپ، تو پھر وہ کیا آپ کی مدد کرے؟ آپ سوچیے، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کچھ بتا رہے ہیں، مجھے آپ کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیا ہماری دوستی زیادہ دن تک چلے گی؟ نہیں چل سکتی. کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں 2 ورڈ آئے تھے. کون کون سے تھے وہ؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوشی کس چیز کا نام ہے؟ جب 2 چیز آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی تو آپ خوش ہیں. ایک ڈر، خوف، فیئر، اور دوسرا غم. پیچھے جو ہوا، کچھ غلط ہوا، کچھ نقصان ہوا، کچھ پریشانی ہوئی، اس کا غم، ٹینشن، افسوس، ریگریٹ. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو جو دنیا میں سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے جو چیزیں، کوئی دشمن نہیں ہے، یہی 2 چیزیں: انسان کی صحت اور اس کا ٹائم. جو اس کے پاس اصل مال، اصل کیپٹل ہے، یہ 2 چیزیں ختم کرتی ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو گئی تو زندگی میں سکون ہی سکون ہے. اب خوف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 6 طرح کے خوف ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ختم کرنا ہے، نہیں تو وہ ہمیں ختم کر دیں گے. ریسرچ میں بتایا گیا ہے. نمبر 1، فیئر آف پاورٹی، غریبی کا ڈر، کہ آج پیسہ ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آج کاروبار چل رہا ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، یہ ڈر. نمبر 2، فیئر آف کرٹیسزم، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم برا کہیں گے، اچھا کہیں گے، ناراض ہوں گے. نمبر 3، فیئر آف لاس آف لو، جو لوگ ہمارے قریبی ہیں کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں، ہمارے بچے ہم سے الگ نہ ہو جائیں، بیوی نہ چھوڑ دے، دوست ہم سے الگ نہ ہو جائیں. ہوتا ہے نا، خاص طور سے جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں کہیں چھوڑ نہ دیں. چوتھا ہے فیئر آف ایل ہیلتھ، بیمار ہو جائیں گے تو کون ہمیں دیکھے گا، کیا ہوگا. اور 5واں ہے فیئر آف اولڈ ایج، بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، کون دیکھے گا، کون سہارا بنے گا. اور 6واں ہے فیئر آف ڈیتھ، موت کا ڈر. ان سب کا علاج کیا ہے؟ ایک ہی ورڈ ہے قرآن میں، حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ اکیلا کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کام بنانے والا. یہ آگے کے سارے خوف کا علاج ہے. اور پیچھے جو غم ہے، حزن جسے کہتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ پیچھے جو ہو گیا اس کا علاج کیا ہے؟ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. اب اس کو ڈھو کر کے لے کے پھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو ہوا وہ واپس نہیں آئے گا. تو پھر آگے کا ٹینشن لے کر کے اپنے پاس جو ٹائم ہے اور جو صحت ہے اس کو برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا، تو پھر اس کو ٹینشن لے کر کے کیا فائدہ؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ قرآن پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے روشنی میں چلیں تو انشاءاللہ سارے رنج و غم اللہ تبارک و تعالی ہمارے دور کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو نور اور روشنی اور ہدایت کے طور پہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رکھے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ رکھے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اسے ہمارے لیے سفارشی بنائے.